کہ میاں صاحب کا ذائچہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. مگر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کا ذائچہ تو وہ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہاراسکوپ آف میاں نواز شریف صاحب. اللہ میٹر نہیں کرتا. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. کہیں نہ کہیں جا کے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کسی پوائنٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ضرور ہوں گے. بہرحال جو کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں, رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں. تو بھائی یہ وہ والی چیز ہے پاکستان کی پولیٹکس, رخ ہوا کا جدھر کا ہوتا ہے یہ ادھر کو چل پڑتی ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب, اسٹرالوجر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں, اور آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے کہ جی میاں صاحب جو سا ہے ریلیف پہ ریلیف اور شیروانی پہننے کے لیے تقریباً تیار ہیں, اور وزیر اعظم کون بنے گا, صدر کون بنے گا, اور پنجاب کس کے حصے میں آئے گا. سندھ تو زرداری صاحب کا ہے ہی ہے, دیکھتے ہیں جس باری ان کے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور کچھ بات کریں گے استحکام پارٹی کے حوالے سے, اور بلے کا نشان جو سا پی ٹی آئی سے لے لیا گیا ہے. اب پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے, میاں صاحب کا کیا فیوچر ہے, اور زرداری صاحب کا کیا فیوچر ہے, اور پاکستان کا کیا فیوچر ہے, کہ سیاست تو آج کل بہت گرم ہے, موسم بہت ٹھنڈا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھٹی صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ سر شکر ہے اللہ کا. سر سیاست گرم ہوئی ہوئی ہے, الیکشن ٹھنڈا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو میاں صاحب جون سا ابھی عوام میں آنے تک عوام میں نہیں آ رہے ابھی تک, بس ادھر ادھر ہی اپنی کمپین کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں, وہ کچھ چل رہا ہے, مگر عوام میں نہیں آ رہا. آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ ٹھنڈ بہت ہے, ظاہر ہے اس وجہ سے عوام جو ہے ان کو باہر نکلنے میں, کمیوٹ کرنے میں, آنے جانے میں پرابلم ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے, تو وہ ظاہر ہے ہمیشہ انہوں نے عوام کا خیال ہی رکھا ہے. ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام کا جو خیال رکھ رہے ہیں وہ کہ لوگ زیادہ ٹھنڈک میں باہر نہ آئیں. تو شاید کچھ اور جو ہے وہ پلان کر رہے ہوں گے, جس طرح سے پی ٹی آئی نے جلسہ کیا ورچوئل, شاید اس ٹائپ کا, کیونکہ لوگ تو ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں جڑے ہوئے میاں صاحب سے. تو سر میاں صاحب باہر آئیں گے, عوام میں آئیں گے, تو پتہ لگے گا نا کہ میاں صاحب کا ووٹ بینک کتنا ہے. جی بالکل آئیں گے تو صحیح, ظاہر ہے میاں صاحب جب پاکستان تشریف لے آئے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے عوام میں بھی جائیں گے. ابھی صرف یہی معاملہ چل رہا ہے نا کہ عوام جو ہے وہ ذرا اور چیزوں میں ہے, کبھی بجلی کا مسئلہ ہو گیا, کبھی پیٹرول کا مسئلہ ہو گیا, کھانے کی چیزیں مہنگی ہو گئی, ذرا لوگ ان کو نا مینیج کر کے تیاری کر رہے ہیں. میاں صاحب سے ظاہر ہے عوام انٹریکٹ تو ضرور کرے گی کیونکہ عوامی لیڈر ہیں, اور ان کا عوام کے بغیر اور عوام کا میاں صاحب کے بغیر جو ہے وہ سلسلہ چل نہیں سکتا. تو ہمیشہ عوام میں رہیں, ابھی بھی آئیں گے عوام میں. سر کاغذات نامزدگی جو سا ہے میاں صاحب کے تو جمع ہو گئے ہیں 130 سے. تو خان صاحب کے 2 جگہ سے کاغذات جمع ہوئے تھے, مگر وہ دونوں جگہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں, اور دوسرا بلے کا نشان بھی آج لے لیا گیا ان سے. تو اب پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے اور نون لیگ کا فیوچر کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا تو کوئی ابھی فی الحال تو فیوچر نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں 2024 کا معاملہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نہیں ہیں, مگر پلانٹری پوزیشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا ذائچہ جب بطور جماعت دیکھتے ہیں تو پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے. اور دوسرا جو خان صاحب ہیں ان کا ذائچہ بھی بہتر ہے, بہتر ان دا سینس کہ بہت ساری چیزوں سے ان کو سال کے مڈ تک جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا, اور اس لحاظ سے ظاہر ہے بہتر ہے. اس کے بعد پھر جو ہیں چیزیں وہ آگے موو آن کریں گی. اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں جو ٹائم دیا گیا ہے تو پھر جو رزلٹس آئیں گے ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہوگا, ظاہر ہے. سر الیکشن کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی, ہماری ان کی گاڑیوں پہ میرے خیال میں کوئی حملہ بھی ہوا ہے, گولیاں شولیاں چلی ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان حالات میں ہم کمپین نہیں کر پا رہے, الیکشن آگے کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اس میں آگے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی زندگیاں اور صحتیں سلامت رکھے. عالم اسلام کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں مولانا صاحب, اور وہ بھی لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں. تو
انہوں نے اگر بات کی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ سوچ سمجھ کے کی ہے, انہوں نے زمینی حقائق کو دیکھا ہے اور اس کے حساب سے انہوں نے جو بات کی ہے وہ ان کے حساب سے ٹھیک ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے ہونا چاہیے. نہیں, وہ ظاہر ہے ایک, میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں, ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, دینی عالم ہیں, تو انہوں نے اگر کہا ہے تو ظاہر ہے ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کی بات مانی بھی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر دور حکومت کے اندر واضح پوزیشن نہیں بھی ہوتی ان کی پارٹی کی, تو مولانا صاحب جو ہے ایک بڑی پوزیشن لیتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذائچہ جو ہے وہ اسٹرانگ ذائچہ ہے, اور ان کی آواز جو ہے وہ ایک اسٹرانگ آواز کے طور پہ سنی جاتی ہے. سر یہ تو ہو گئی مولانا صاحب کی بات. میاں صاحب پہ دوبارہ آتے ہیں. نواز شریف صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ آگے مشکلات ہیں یا آسانیاں ہیں؟ نہیں, ان کا ذائچہ بہت اچھا ہے. جنوری میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز میں بات کی ہے کہ میاں صاحب کا ذائچہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور اس لحاظ سے کہ ان کا جو سفر ہے عوامی مقبولیت کی طرف وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ زندگی اور صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کی صحیح رکھے. میاں صاحب کو اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, اور ظاہر ہے رکھ رہے ہوں گے. ہم تو ایک ایسٹرولوجیکل انالیسس جو ہے وہی دے رہے ہیں, تو اس حساب سے جو پلانٹس ہیں وہ, میں نے شاید ان کے تشریف لانے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو اپنے قریب کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ بہت زیادہ جو بھروسہ ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ جو کیتو ہے وہ ریسیو کرنے کا پلانٹ ہے, تو بہت سارا چانس یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاست میں آپ کو پتہ ہے جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے, اور جو ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں جاتی. تو ایسے ہی معاملات ہیں. معصوم سے شخص ہیں ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب, اور فیملی ویلیوز کا خیال رکھنے والے انسان ہیں, اور اگر کبھی اتفاق آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتہ, اگر کسی جگہ پہ میاں صاحب دعوت کرتے ہیں نا تو وہ لوگوں سے پرسنلی خود پوچھتے ہیں جا کے کہ جناب آپ نے کیسا, یعنی ہمدرد انسان ہے بہت زیادہ. تو یہ ہے کہ ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں. ذائچہ ان کا جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہے, مگر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کا ذائچہ تو وہ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہاراسکوپ آف میاں نواز شریف صاحب. تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہو رہی ہے. ان کا وہی زوڈیک سائن ہے جو عمران خان صاحب کا ہے, مگر ان کی جو ذائچے کی پوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کی وہ عمران خان صاحب سے ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ذائچہ بہتر جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا ہے. شہباز شریف صاحب کا ذائچہ اندر ہے وہ ہے اچھا ہے. خان صاحب کا ذائچہ سیم ہے, زوڈک سائن سیم ہے, ایک اندر ہے ایک باہر ہے. تاریخ پیدائش کا فرق ہے, وقت پیدائش کا فرق ہے, سن کا فرق ہے, ناموں کے حروف کا فرق ہے. زوڈیک سائنس تو اربوں لوگوں کے ایک ہوا کرتے ہیں, اس سے مطلب وہ دیٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کا اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ جا کے ٹھیک ہوتی ہے, جس کو ہم ٹھیک کہتے ہیں نا, وہ مئی جون کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے. ہم نے ویڈیوز کی, لوگوں نے دیکھی, لوگوں نے کمنٹس کیے, ہم نے یہ کہا تھا کہ دسمبر تک جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. بلے کے نشان کے حوالے سے بھی ہم نے ویڈیو کی کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی ہو گیا, مگر اب جو بلے کا نشان چلا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے چینلز وزٹ کر لیں ہمارے ویورز, اس کے اندر بلکہ ایک ہم نے نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا, اس کے اندر بھی میرے سے سوال کیا گیا بلے کا, تو آن ایئر ہے, آن ریکارڈ ہے, میں نے کہا تھا جی بلہ مشکل ہے, وہ نہیں نظر آئے گا. جتنا ریلیف ملنا تھا اس لحاظ سے وہ مل گیا. آپ نے کہا تھا جی بلہ ہو گیند ہو کوئی بھی ہو تو جو سا ہے ووٹ صرف پی ٹی آئی کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلہ میٹر نہیں کرتا. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, وہ جس نشان پہ بھی لڑیں گے ان کو پذیرائی جو ہے وہ 2024 میں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کافی حد تک ملے گی, مگر ایک ہوتی ہے نا اوور ویلمنگ میجورٹی, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ.
اچھا سر، زرداری صاحب کی بات کریں تو زرداری صاحب آج پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں لاہور سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی اپنی سیٹ لاہور میں اس طرح کی بنا سکے گی کہ بلاول نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور سے لڑنے کا؟ کہیں نہ کہیں جا کے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کسی پوائنٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ضرور ہوں گے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کی کیمبرج یونیورسٹی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ یونیورسٹی ہے، میں آج ان کو ایک نام دے رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کی کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہیں. انہوں نے بیسیکلی نبض جو ہے پاکستان کی سیاست کی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سمجھ لیا ہے کہ کس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. وہ اس چیز کے بادشاہ ہیں، واقعی وہ سائیکالوجی کو سمجھ کے ہوئے ہیں. تو پنجاب کے اندر بھی آپ کو وہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں 2024 میں تو وہ ایک پوزیشن بناتے ہوئے پیپلز پارٹی کی آپ کو نظر آئیں گے، اور ایک دم لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا کہ یہ کیا ہوا. تو یہ ایسا تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا؟ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی میں شامل تھے، سردار لطیف کھوسہ صاحب، اس کے بعد موجودہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گوہر صاحب، وہ 2022 میں 2022 تک رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. 12-14 سال کی ان کی سیاست پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں نا ڈائنامکس، وہ اگر یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی پی ٹی آئی کے حوالے سے. آپ کو اگر یہ معاملہ قابل قبول عوام کے لیے نہ ہوا کیونکہ زحل سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان کی پولیٹکس کو، یہ پریشانی کی بات ہے. سوری، جماعت کوئی بھی ہے اس وقت، اس کے تحریک انصاف کے علاوہ لوگوں کے اینگلز جو ہیں وہ آ نہیں رہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں ہم. تو اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے لوگوں کا رجحان ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑا ڈینٹ جو ہے 2024 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی بڑا جو ہے نا وہ پارٹ نہیں پلے کر سکے گی. سیاست کی یونیورسٹی زرداری صاحب، کیمبرج یونیورسٹی. کیمبرج یونیورسٹی، ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف اڈیالہ یونیورسٹی بھی چل رہی ہے، کیا دونوں یونیورسٹیوں کا کوئی ملاپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیمبرج تو خیر ایک نام ہے نا، اڈیالہ تو ہم نے دے دیا ہے. وہ تو وہ جو ہے نا کیمبرج وہ ارن سٹیٹس ہے، اڈیالہ جو ہے وہ گیون سٹیٹس ہے. یہ موزم صاحب والی بات کی ہم نے تو ظاہر ہے جی. تو یہ کہ یہ وہ والا معاملہ ہے. تو خان صاحب جو ہیں ابھی فی الحال پالیٹکس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ذائچہ مضبوط ہونا اور چیز ہے، پالیٹکس کے حساب سے مضبوط ہونا. دیکھیں پالیٹکس پاکستان میں کرتے نہیں ہیں، پالیٹکس جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے حساب کے آدمی ہیں، وہ پالیٹکس جو کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے، اس وجہ سے وہ اپیرنٹلی ویک ہیں. مگر آن دا کانٹریری، آن دا ادر سائڈ، لوگ جو ہیں وہ اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے ان کو ڈے بائی ڈے پسند سے پسند کیے جا رہے ہیں. بہرحال جو کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں. تو بھائی یہ وہ والی چیز ہے پاکستان کی پالیٹکس، رخ ہوا کا جدھر کا ہوتا ہے یہ ادھر کو چل پڑتی ہے. مگر اس دفعہ جو عوام ہے نا وہ اس ہوا کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہوا کچھ ایسی چلی تھی، بکھر گئے ہوتے، وہ بکھرنا نہیں چاہ رہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.